بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نہیں سمجھتے کہ ٹرمپ کو کس خوشی میں اتنا بڑا انعام دے رہے ہیں۔ کیا غزہ کے مسلمانوں کے قتل عام میں شرکت؟ کیا اسرائیل کی مکمل پشت پناہی کی وجہ سے؟ کیا امریکہ کا ایران پہ حملہ اس کے بدلے اس کو اس نوبل انعام سے نوازا جا رہا ہے؟ ہمیں تو سمجھ میں نہیں آ رہی یہ بات۔ ان کو کھل کر یہ بات کرنی چاہیے، قوم کے سامنے رکھنی چاہیے کہ کس خوشی میں ایک ایسی شخصیت جس کے ہاتھ غزہ کے بچوں، بوڑھوں، عورتوں کے خون میں رنگین، غزہ کے مسلمانوں کے خون میں رنگین ہے، اور یہ دنیا کا قاتل ہے، مسلمانوں کا قاتل ہے، ایسے قاتل کو کس خوشی میں، کس بات پر انعام سے نوازا جا رہا ہے؟ قوم میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی اس اقدام کی مذمت بھی کرتی ہے۔ پہلا موقع ہے کہ OIC کا اجلاس ہوا ہے اور جس میں تقریباً 40 ممالک شریک ہوئے ہیں۔ کم از کم اتنا ہوا ہے کہ 40 کے 40 ممالک تقریباً سب نے ایران پر امریکی حملے کی مذمت کی ہے، اس کو کنڈم کیا ہے، اور سب نے کہا ہے کہ یہ اقوام متحدہ کے قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ تو ان ممالک سے اتنا بھی توقع نہیں تھا، لیکن شکر ہے کہ اب کے بار انہوں نے یہ بات کہہ دی ہے۔ اور باقی یہ ہے کہ ایران ہمارا پڑوسی ملک ہے، اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمسائے کے لیے اتنی تاکید کی ہے اس کے حقوق کے لیے کہ فرمایا کہ مجھے خوف ہوا کہ کہیں ہمسائے میراث میں شریک نہ ہو۔ تو ایک ہمارا ہمسائے ملک ہے، اگر اس پر حملہ ہوتا ہے تو اس کے اثرات ہم پہ بھی مرتب ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ میں کہنا چاہوں گا کہ یہ جو اسلامی دنیا ہے اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں، مرد کی طرح آگے آئے، سامنے آئے، امریکی مظالم کو للکارے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر مسلم دنیا اکٹھی ہو جاتی ہے تو پھر امریکہ کیا کسی بھی کوئی طاقت کو ضرورت نہیں ہو سکتی کہ کسی اسلامی ملک پر حملہ کرے۔ اور میں تو اس حق میں بھی ہوں کہ ایران دریائے ہرمز کو بند کرے، تاکہ ان کی جو تیل اور گیس اور باقی جو سپلائی ہے یورپ کی طرف وہ سارا بند ہو جائے، تو کم از کم ان کو پتہ لگ جائے کہ ہاں کسی ایسی طاقت سے ہم نبرد آزما ہے۔ جہاں طاقت ہوتی ہے وہاں پیمانہ نہیں ہوتا۔ ابھی آپ ماضی کی طرف جائیں گے بھی، عراق پہ بھی یہی الزام تھا کہ عراق جوہری اسلحہ بنا رہا ہے۔ اقوام متحدہ نے اپنی پوری ٹیم بھیجی، عراق کا چھان مارا، لیکن کہیں بھی ان کو ایٹمی پروگرام کے آثار نہیں ملے۔ لیکن اس کے باوجود اقوام متحدہ نے بھی کہا کہ اب ایسی حالت میں عراق پہ حملہ بالکل بھی ناجائز ہے، لیکن امریکہ چڑھ دوڑا اور عراق کی حکومت کو ختم کی، اپنی مرضی کی حکومت بنائی، پھر صدام کو پھانسی پہ چڑھایا۔ تو آج اگر امریکہ نے ایران پہ حملہ کیا ہے تو یہ وہی بات ہے کہ اقوام متحدہ کے نمائندے سب کہہ رہے ہیں کہ ایران کے پاس جوہری اسلحہ بنانے کے آثار ہی نہیں ہیں، تو اس کے باوجود اس نے حملہ کیا اور یہ دعویٰ کیا کہ جہاں جوہری مواد رکھا ہوا تھا وہ ہم نے تباہ کر دیا۔ تو یہ طاقت کے بل بوتے پہ سب کچھ کر رہا ہے۔ تمام قوانین کو، تمام اصول، تمام ضابطے، اقوام متحدہ کی رائے سب کو پلانگ کے، اور امریکہ نے یہ جرم کیا ہے۔ یہ انسانیت میں یہ بہت بڑا جرم ہے جو امریکہ نے کیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ
جواباً اگر ایران کوئی اقدام کرتا ہے تو وہ حق بجانب ہوگا، اس لیے کہ ایران کی کارروائی جوابی کارروائی ہوگی. تو ہم امریکہ کی اس جارحانہ، غیر آئینی، غیر قانونی، ماورائے اقوام متحدہ کے قوانین کے اس قسم کے حملے کو ہم بالکل ایک بہت بڑا جرم سمجھتے ہیں.